केरला के रहने वाले एक भारतीय ने जो कतर में मुलाजमत करता था, केरला में इंतहा पसंदों के एक इजलास में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत आमेज तकरीर की और उसे गल्फ में अपनी मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा। गुज़िश्ता 3 साल से खलीज में काम करने वाले इंतहा पसंदों के मुस्लिम मुखालिफ नफरत आमेज बयानात के सामने आने और उनको मुलाजमतों से निकाल कर जेल या भारत वापस भेजने के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए हैं। इस दौरान भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते मजालिम पर अरब अवाम की तवज्जो भी काफ़ी बड़ी है और भारत में कोई छोटा या बड़ा वाक़या जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया हो उनकी नज़रों से ओझल नहीं होता, वो अरब सोशल मीडिया पर उसे वायरल करते नजर आते हैं। कुवैत में भारत में मुसलमानों के खिलाफ इस दहशतगर्दी के रद्द-ए-अमल के तौर पर मुजाहरे भी हो चुके हैं। मुस्लिम मुल्कों की तंजीम इस्लामी ताउन या OIC ने इन वाक़यात पर शदीद गम और गुस्सा का इजहार भी किया है। अरब दुनिया के सियासतदान या पॉलिटिशियंस भी इनफरादी या ग्रुप की शक्ल में इस पर अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और अरब मजहबी रहनुमा भी इस पर सामने आए हैं। रमज़ान के मौके पर देखा गया कि हरम में भारतीय मुसलमानों के लिए दुआएं भी हुई। इससे ये साबित होता है कि भारत में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो अब किसी भी अरब की नज़र से ओझल नहीं है और उनकी तमाम तर तवज्जो इसी तरफ है। लेकिन आमतौर पर यह ख्याल जाहिर किया जाता है कि जिस तरह अरब और मुस्लिम दुनिया म्यांमार या चीन के ईगोर मुसलमानों पर मजालिम और उनकी कत्ल व गालिदगरी पर खामोश तमाशाई बने रहे हैं, वो भारतीय मुसलमानों के बारे में भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन ये ख्याल कितना दुरुस्त है, आज इसी मौक़िफ़ का तज्ज़िया और उसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि अरब और भारतीय तज्ज़िया निगार और सफारतकारों का मौक़िफ़ क्या है। क्या अरब हुकूमतें इसी तरह खामोश तमाशाई ही बनी रह जाएंगी? आज शनिचर का दिन और मई की 7 तारीख है। अरब देश के सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। क़ब्ल इसके कि मैं इस मौजू की तफसील में जाऊं, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको अपडेट्स वक्त पर मिलती रहें। जब हम भारतीय मुसलमानों पर मजालिम और अरब हुकूमतों के रद्द-ए-अमल की तवक्को जाहिर करते हैं तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि क्या भारतीय मुसलमानों की नुमाइंदगी अरब और ख़ास तौर पर तेल की दौलत से मालामाल खलीज के मुल्कों में इतनी ही है जितनी ईगोर और म्यांमार के मुसलमानों की। जो भारतीय मुसलमान हों या गैर मुस्लिम खलीज में काम करते हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि बावजूद कि भारतीय हिंदू भी बड़ी तादाद में खलीज के मुल्कों में काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय मुसलमानों की नुमाइंदगी भी हर सतह पर वहाँ मुलाजमत या जॉब्स में नुमाया है। इन भारतीय मुसलमानों ने वहाँ गुज़िश्ता 100 साल में तमाम सतहों पर अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं और इत्मीनान या ट्रस्ट हासिल किया है। बाज़ ने शहरियतें भी हासिल की हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। सऊदी अरब, इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान में मुसलमान सरकारी, नीम सरकारी या प्राइवेट मुलाजमतों में मौजूद हैं और उनकी तादाद हिंदुओं से कम तो ज़रूर है लेकिन बहुत नुमाया है। लिहाजा वो अपने अपने सेक्टर में अपनी बात आला सतह तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। खलीज में मौजूद भारतीयों के दरमियान भी उनका अक़लियत में होना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। लिहाजा ऐसा महसूस होता है कि भारतीय मुसलमानों की हैसियत खलीज में बर्मी या म्यांमारी मुसलमानों या एगोर के मुसलमानों जैसी नहीं है। शायद यही वजह है कि महीनों से अरब सोशल मीडिया बिलखुसूस ट्विटर भारतीय मुसलमानों पर मजालिम की वजह से अरब अवाम के गुस्से से उबल रहा है और भारतीय मुसलमानों का कत्लेआम, भारतीय मुसलमानों पर मजालिम, भारतीय मसनूआत या प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करो, भारत में हिजाब पर पाबंदी, भारतीय सफारतकार को निकालो, जीत भारतीय मुसलमानों की जैसे हैशटैग रोजाना चल रहे हैं। इस पर तो बहुत बात हो चुकी है, लेकिन अरबों की नाराजगी का वो पहलू बहुत अहम है कि वो अपनी हुकूमतों की खामोशी के बारे में क्या सोचते हैं।
عرب دنیا میں سوشل میڈیا پر بھی کسی دوسرے ملک کی سیاسی قوتوں کے خلاف مہم چلانے کا رواج نہیں ہے اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، لیکن بھارت میں مسلمانوں پر مظالم پر عربوں کو سوشل میڈیا اور بعض مقامات پر سڑکوں پر بھی احتجاج کی بھرپور آزادی رہی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے یہ عرب حکومتیں چاہتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ بھارت کے سامنے اپنی ناراضگی کا خود اظہار کریں، سوشل میڈیا کے ذریعہ وہاں کے عوام ہی یہ پیغام بھارت کے حکمرانوں تک پہنچا دیں۔ لیکن اب عرب عوام کو بھارتی مسلمانوں کے مسئلے پر اپنی حکومتوں کی خاموشی بھی گوارا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اسکرین پر آپ عربوں کے یہ چند ٹویٹ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ عرب لوگ ٹویٹس کے ذریعہ بھارتی مسلمانوں کو درپیش مشکلات پر اپنے ہی عرب ملکوں کی حکومتوں کی خاموشی پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایگور اور میانمار کے مسلمانوں کے قتل عام پر ان عرب حکومتوں کی خاموشی شرمناک ہے۔ وہ اپنی عرب اور خلیجی حکومتوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کی مبینہ طور پر فسطائی حکومت کے خلاف سخت موقف اختیار کریں اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کریں۔ روزانہ ہی یہ ایسے ٹویٹس وائرل ہوتے ہیں جن میں عرب بھارتی مسلمانوں کے مسئلے پر اپنے ہی ملک کی حکومتوں پر دباؤ بنا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا عرب بھارتی مسلمانوں کے مسئلے پر اپنی حکومتوں کی خاموشی کو توڑ دیں گے، اور کیا عرب ملک خاص طور پر خلیج اور بھارتی حکومت کے درمیان اس مسئلے پر اندرون خانہ سفارتی سطح پر کچھ چل رہا ہے؟ یہ بات اگر خود عربوں کی زبانی سمجھی جائے تو اچھا ہے، خاص طور پر ان سے جو عوام سے لے کر حکومت یا بادشاہوں یا شہزادوں سے کانٹیکٹ میں رہے ہوں۔ ان میں سے ایک ہیں خالد المعینہ، جو عرب دنیا کے نامور صحافی ہیں اور جو تقریباً 30 سال تک عرب دنیا کے انگریزی اخبارات خاص طور پر عرب نیوز کے ایڈیٹر ان چیف رہے ہیں۔ بر صغیر ہند و پاک سے ان کے قریبی رشتے ہیں، اردو یا ہندوستانی بھی بولتے ہیں۔ جب شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز سعودی عرب کے بادشاہ تھے اس وقت وہ بھی ان کے وفود کے ساتھ بھارت کے دورے پر آئے تھے۔ ان کے 2 انٹرویوز بہت اہم ہیں جو انہوں نے بھارتی صحافیوں کو دیے ہیں۔ ان میں سے ایک انٹرویو جو انہوں نے آج سے 1 سال قبل عارفہ خانم شیروانی کو دی وائر کے لیے دیا تھا، اس کا ایک حصہ پیش خدمت ہے۔ There are calls کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ یعنی اپنی ڈیلنگز چینج کریں گے۔ آپ جانتے ہیں اتنی بڑی انویسٹمنٹ سعودی عرب کی انڈیا میں ہے، امبانی کمپنی کے ساتھ بھی اتنے انویسٹمنٹ ہوا ہے، احمد آباد میں ریسرچ سینٹر ہے، کافی ہندوستانیوں کو فیسلٹیز دے رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں، میں خود کہتا ہوں، ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، بٹ یہ جو گاندھین آئیڈیالوجی اور نہروین پالیسیز جو تھی، جو ہندوستان کو ہم دیکھتے تھے، اٹ ہیز گون۔ ہم ابھی ہندوستان کو دیکھتے ہیں ایز اے فیشسٹ کنٹری۔ میں صاف صاف کہتا ہوں آپ سے، وی لو انڈیا، لیکن جو ہیٹریڈ، جو مار دھوڑ، قتل عام جو ہو رہا ہے، آئی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ۔ یہ لوگ ناراض ہیں۔ آف کورس یہ لکھتے ہیں جو گورنمنٹ کے وہاں سپورٹرز، نہیں یہ شیخ لوگ تو وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے یہاں شیخ ٹمز ہے اور مونرکی ہے، لیکن اٹ از ناٹ این ایبسولوٹ مونرکی۔ یہاں کانسٹیٹوئنسی بھی ہے، دیکھتی ہے گورنمنٹ کہاں رول ہے لوگ کا، کہاں پبلک اوپینین جا رہی ہے، اینڈ دے ٹیک کیئر آف اٹ، اینڈ پیپل آر ویری اپسیٹ۔ اس انٹرویو میں انہوں نے عربوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ بھارت کے ساتھ اکنامک اینڈ بزنس ریلیشنز کے حوالے سے بھارت کے رئیس ترین لوگوں میں سے ایک، جن کا نام امبانی ہے، ان کا ذکر کیا ہے، جن کی کمپنیوں میں سعودی سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ سب سے زیادہ ہے۔ امبانی بھارت کے 70% میڈیا یا ٹی وی چینلوں کے مالک ہیں، جن میں گودی میڈیا یا لیپ ڈاگ میڈیا کا سرکردہ گروپ نیٹ ورک 18 یا نیوز 18 شامل ہے، جس پر عام طور پر مسلمانوں کے خلاف منافرت پھیلانے کا سب سے زیادہ الزام ہے۔ خالد المعینہ نے 1 سال بعد اسی رمضان کے مہینے میں بھارتی روزنامہ سالار کے لیے صحافی عبدالباری مسعود کو ایک انٹرویو دیا، اس کا بھی کچھ حصہ سن لیں۔ لیکن اگر صاحب یہ ہو تو دیز پیپل دین شوڈ ٹھیک، جیسے امبانی کے ساتھ
گجرات میں it is not on our side, it is on these people's side. یہ لوگ جن کے پاس ٹی وی اسٹیشنز ہے, میرے کو معلوم نہیں کس کے پاس ٹی وی اسٹیشن ہے, they should tell their own people not to do this. I believe that somebody like Ambani, جس میں نے سنا, I'm just using him as an example, کافی دوسرے لوگ بھی ہیں جہاں انویسٹمنٹ ہوا, their offices, they should do like this. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عربوں کی نظر کہاں کہاں تک ہے اور عرب بادشاہ اپنی عوام کے جذبات کو زیادہ دنوں تک کیوں نظر انداز نہیں کر سکتے. اب چلتے ہیں بھارت, جہاں وہ سفارتکار جو خلیج بالخصوص سعودی عرب میں بھارتی سفارتکاری میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزار چکے ہیں اور ان ملکوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور ان پر کتابیں بھی لکھی ہیں, وہ ہیں تلمیذ احمد. انہوں نے دی وائر کے لیے صحافی کرن تھاپر کو ایک مفصل انٹرویو دیا. ملاحظہ فرمائیں. That rulers do not necessarily, if rulers remain silent, doesn't mean the rest of the people are idiots and are not following what's happening. I feel that, but if this scenario continues, it will over a period of time adversely impact the image of India, the presence of India, and over a period of time possibly even the political relationship with India. Okay. In other words, there is a danger. There is a danger. And if this continues, that danger will not be that far into the future. Because the regimes are under pressure. Don't forget that even if you are tyrannical, you have the clergy, you have the business community, you have the academic community, you have people at large who are concerned, saying that, look, we loved India, which was democratic and secular, and look what's happening there. It is not acceptable. ان تینوں انٹرویوز کا جن کا ذکر میں نے یہاں کیا ہے ان کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ یہ پورے انٹرویوز وہاں دیکھ لیے جائیں. ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں. خدا حافظ.